کے بعد 8 احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، مربوط نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جد و جہد کمزور ہوگی۔ اور اس کے اندر رکھنے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ 2 بڑے حکم اور 6 چھوٹے حکم۔ ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا، اس لیے کہ وہ ایک آیت میں 3 جمع کیے، اور یہاں پہلے جو 2 بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نازل ہوئی۔ بڑے احکام میں سے پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اطلاع لے کر، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا۔ ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو، نہیں، فتبینوا تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم۔ اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا، اس کی پوری طرح تحقیق کرو، تفتیش کرو۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں، ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حکم آ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر اہل ایمان بھی انسان ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے قتال بھی ہو جائے گا۔ آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ کس کو اب کہہ دیں گے کافر؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے، سب لوگوں کو، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے، آپس میں نپٹ لیں، نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ انڈیفرنس ہمیں کیا تعلق؟ غلط، اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کمزور پڑ رہی ہے، لہذا فرض سمجھو اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فإن بغت احداہما علی الاخری، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا، فقاتلوا التی تبغی، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب یہ 2 فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ، اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو جو کہ وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے۔ فإن فات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو، اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اب ایک آیت میں 3 حکم اور دوسری میں پھر 3 حکم، یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بات چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی، یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن،
اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے، کسی ایک عیب کو دیکھا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کا کان چھوٹا ہے، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری، ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے 10 گنا زیادہ ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تم سے 1000 گنا زیادہ ہو، تو تمہیں کیا پتا، تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایک حکم تو ہو گیا تمسخر نہ ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ، آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے، امت کا فرد ہے، تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا، اس لیے فرمایا بہت ہی بلیغ الفاظ ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو۔ کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے، اس کو چڑھانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا، یا اور کسی فرد کے لیے، کسی گروہ کے لیے، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ 3 کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا۔ اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک دوست آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں، 100 دفعہ وہ سن لیتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی وقت کوئی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرا پڑ جاتی ہے، پھر کھولے نہیں کھل سکتی۔ لہذا محتاط رہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو؟ تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے، تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو۔ ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، سمجھانے کا انداز بھی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے۔ باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر تم ظالم ہو۔ اگلی آیت میں پھر 3 چیزیں، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اہل ایمان زیادہ ظن کرنے سے بچو، خواہ گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں، جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے، اپنے دل میں خواہ کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوء ظن پیدا کر لینا، ان بعض الظن اثم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شے ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر، قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی۔ ولا تجسسوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو۔ بہرحال اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن افراد کی سطح پر خواہ فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں، کچھ لوگوں کی ہوتی، تلاش میں رہتے ایسی چیزوں کی۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے، چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی ہے نہیں تو تہمت ہو گئی، وہ تو غیبت سے دوہرا جرم ہو گیا۔ لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا، بہت گھن آیا، یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو۔ غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے، کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا، لیکن وہ موجود نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتا، وضاحت کرتا، آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی، آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے، آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے، آپ 100 طرح سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی، اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جیسے چاہو موٹی جو ہے کاٹ لو، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا۔ یہی ہے مثال۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تواب ہے، توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، اور رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا۔